قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کئی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 25-30 سے بھی زیادہ۔ دراصل اس پارے میں بہت ساری صورتیں تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، اس طرح کی بہت سی صورتیں۔ اس میں سے ایک صورت ہے سورہ بروج، والسماء ذات البروج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کے فرمایا، ہلاک ہو گئے، ملعون ہو گئے وہ لوگ جو خندق والے تھے، النار ذات الوقود، جو بہت ہی ایندھن والی آگ جلانے والے تھے، اذ ہم علیہا قعود، جس وقت کے وہ خندقوں کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو ظلم و ستم وہ مسلمانوں پر کر رہے تھے، ایمان والوں پر کر رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یعنی انہوں نے جو آگ میں ڈالا تھا مسلمانوں کو، خندقوں میں آگ جلا کر، اور اس میں ایمان والوں کو ڈال رہے تھے، اس کے مزے لے رہے تھے گویا ایک طرح سے، اور قصور کیا تھا ان ایمان والوں کا؟ کوئی قصور نہیں۔ وما نقموا منہم، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، العزیز الحمید، جو بڑا زبردست ہے اور حمد والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہو اللہ علی کل شیء شہید، اور جو ہر چیز پر پورا پورا گواہ ہے۔ اس صورت میں دراصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس کو صحیح مسلم میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ پہلے زمانے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور کے درمیانی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگوں سے کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے زمانے میں اس کا ایک شاہی جادوگر تھا، ایک کاہن تھا، ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے لیے کسی بچے کا انتظام کر دو جس کو میں اپنے یہ فنون سکھاؤں، اپنا یہ فن اس کو میں سکھلاؤں۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار بچے کو اس کے حوالے کر دیا، جو اس کے پاس جا کر یہ کہانت اور جادو سکھا کرتا تھا۔ جب وہ جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، راہب یعنی عبادت گزار عابد، اور عیسائیوں کا عالم کہیے، عیسائیوں کا عابد کہیے، وہ راستے میں پڑتا تھا، اور اس کی ایک خانقاہ تھی، وہاں پر اس کا ایک گرجا تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ جب بچہ وہاں سے گزرتا تو وہ راہب کے پاس کبھی کبھار رکتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، راہب کی باتیں اسے پسند آتی تھی، تو اس نے راہب کا دین گویا قبول کر لیا۔ بہت سی مرتبہ جب وہ بادشاہ کے جادوگر کے پاس پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا تو اس سے پوچھتا، تو کہتا تھا کہ میں ذرا لیٹ ہو گیا، کوئی کام تھا، تو اس کو مارتا تھا۔ گھر والے لیٹ ہو گئے تو گھر والے پریشان کرتے تھے، گھر میں پہنچنے میں لیٹ ہو گیا تو راہب نے اس کو ایک ترکیب بتلائی، ایسا کرو کہ جب گھر جانے میں لیٹ ہو جاؤ تو کہنا راہب مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا، اور جب اس جادوگر کے پاس جانے میں تمہیں تاخیر ہو جائے تو کہنا کہ گھر والوں نے روک رکھا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک عرصے تک وہ اس جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، لیکن راہب کے دین کو اس نے گویا قبول کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، دیکھا کہ بھیڑ جمع ہے، بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے سامنے شیر کھڑا ہے اور کسی کی ہمت نہیں کہ وہاں سے گزر سکے۔ کہنے لگا آج مجھے پتہ چلے گا کہ کس کا دین افضل ہے اور سچا ہے، اور پتھر ہاتھ میں لے کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا دین یعنی دین عیسائی اس وقت حق تھا، اگر راہب کا دین یہ تجھے زیادہ پسند ہے اس جادوگر کے مقابلے میں، تو اس پتھر سے اس شیر کو ہلاک کر دے۔ ظاہر بات ہے پتھر سے تو شیر ہلاک نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کی قدرت، وہ پتھر جا کر شیر کو لگا اور شیر وہیں ہلاک ہو گیا۔ بس پورے شہر کے اندر شور ہو گیا، چرچا ہو گئی کہ بہت بڑا یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت نیک آدمی ہے اور بہت بڑا ولی ہے،
لوگ اس کے پاس آنے لگے اور اس کے پاس سے دعا وغیرہ کرانے لگے، مریضوں کو اس کے ذریعے سے شفا ملنے لگی۔ آخر یہ خبر ہوتے ہوتے بادشاہ کے ایک وزیر تک پہنچی جو نابینا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، وہ بھی اس کے پاس چلا گیا اور سارے تحفے وغیرہ اس کو دکھائے کہ میں تمہارے لیے اتنا مال لے کر آیا ہوں، بس مجھے اچھا کر دو۔ بچے نے کہا کہ میں اچھا نہیں کرتا، میں تو دعا کروں گا، اللہ اچھا کرے گا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ تو بچے اس آدمی نے، وزیر نے آنکھوں کے لیے اللہ پر ایمان لے آیا، وہ بچے نے دعا کی، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، وہ اچھا ہو گیا۔ دوسرے دن جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ کہنے لگا تمہاری آنکھیں کیسے واپس آ گئی؟ اس نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہنے لگا بیٹا تمہارا جادو اس قدر آگے پہنچ گیا کہ تم بیماروں کو اور اندھوں کو بھی اچھا کرنے لگے؟ بچے نے کہا کہ میں کوئی جادو وادو نہیں جانتا، یہ تو میرا اللہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ کہنے لگا اولک رب غیری، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کہنے لگے میرا اور تمہارا رب تو اللہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ کہنے لگا تجھے کس نے بتائی یہ چیز؟ بچے نے ابتدا میں تو بتایا نہیں نام، لیکن جب بہت اس سے سزا دی گئی، بہت پریشان کیا گیا تو اس نے راہب کا نام بتایا۔ آخر راہب کو لایا گیا اور اسے شہید کر دیا گیا۔ وہ بادشاہ کا وزیر تھا، اسے بھی شہید کر دیا گیا، اور بچے کو بادشاہ نے اپنے فوجیوں کے حوالے کیا کہ جاؤ اسے پہاڑ سے نیچے لڑکا دو۔ وہ پہاڑ پر جو فوجی لے کر گئے تھے بیچارے خود نیچے گر گئے۔ بچہ چلتے ہوئے واپس آیا، بولے کیا ہوا؟ بولے سب اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو بھیجا لڑکے کو کہ جاؤ اس کو سمندر میں ڈبا کر آؤ۔ جو ڈبانے گئے تھے کشتی ان کے ساتھ سب کو ڈبا گئی، بچہ بچ گیا اور بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ آخر پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ اس کی بادشاہت بھی خطرے میں پڑ چکی تھی اور بچہ بھی کسی طور پر ہلاک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر بچے نے کہا مجھے مارنا چاہتا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ایک کام کر، پورے میدان کے اندر پورے شہر کے لوگوں کو جمع کر اور پھر مجھ کو ایک سولی دے دے، ایک کھجور کے تنے پہ لٹکا دے، اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ دے، اس اللہ کے نام سے جو بچے کا رب ہے، یعنی اللہ جو حقیقی، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس کے نام سے اگر ایسا کرے گا اور تیر چلائے گا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، یہ بچہ تو ختم ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بھی دب جائے گا۔ اس نے ایک دن سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے بچے کو سولی پہ لٹکایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر چلایا۔ جا کر تیر بچے کی کنپٹی پہ لگا، اس نے ہاتھ سر پہ رکھا، بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن پورے شہر کے اندر شور مچ گیا کہ بچہ جو کسی طرح سے مر نہیں رہا تھا، مارا نہیں جا رہا تھا، جب اس کے رب کا نام لیا گیا تو وہ مارا گیا۔ سارا کے سارا شہر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب بادشاہ کو لینے کے دینے پڑ گئے، جس سے ڈرتا تھا آخر وہی بات ہو گئی۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ سارا شہر مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا کہ خندقیں کھودو اور آگ جلاؤ، اور جو اس پہ جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے سب کو اس کے اندر ڈال دو۔ تو کیا ہوا؟ آگ جلائی گئی، آگ دہکائی گئی، بھڑکائی گئی، پورے شہر کو وہاں پر حاضر کیا گیا اور کہا گیا دین اسلام سے پھرتے ہو کہ نہیں پھرتے ہو؟ جو نہیں پھرتا اس کو اس آگ کے اندر ڈال دو۔ سارا کے سارا شہر جل کر خاک ہو گیا، لیکن ایک بندے نے بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ ہاں، پورے کے پورے شہر نے اور شہر کے سارے لوگوں نے اپنی جان کو ایمان پر قربان کر دیا۔ ایک عورت تھی جس کے چھاتی سے ایک چھوٹا سا بچہ چمٹا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ، وہ ذرا اندر گرنے سے ہچکچانے لگی تو بچہ جو بولتا نہیں ہے وہ بھی بول اٹھا، کہا کہ امی جان ہاں اصبری علی الحق، دین حق پر جم جاؤ اور اپنی جان کو قربان کر دو۔ ماں نے بچے کو ڈالا اور بچے کے پیچھے خود بھی چلی گئی۔ سارا شہر آگ میں جل گیا، لیکن ایک نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، ایمان ایسی ہی قیمتی چیز ہے، جان دینے کی چیز ہے، ایمان دینے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے اور بنانے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔